یہ دینی کام پر اجرت اور معاوضہ لینا شریعت کی نظر میں تو عوام میں جو اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا کیسے؟ تعلیم کے پرکاش سے۔ وہ اندھکار میں اندھروا بنا ہوئے ہیں، اس لیے جنتا کو جب تک دینی علم کے پرکاش سے روشناس نہ کرایا جائے وہ شخص اسی طریقے کا الزامات علماء پہ، ائمہ پہ، مکاتب کے ذمہ داران پہ، مکاتب کے مدرسین پہ، معلمین پہ الزامات عائد کریں گے کہ دینی کام پہ بھی یہ لوگ قرآن حدیث پڑھانے پر بھی اجرت لیتے ہیں۔ علماء ائمہ یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جو اجرت لے رہے ہیں اپنی امامت کا، یا معلمین اپنے درس و تدریس کا، یا علماء اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، یہ سب قرآن و حدیث کے روح سے جائز اور شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے، اس لیے یہ لوگ غلط بالکل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت لینے کا ایک مرتبہ سنگی لگوائی اور فرمایا کہ اے علی آپ اجرت دے دو سنگی لگانے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش اور حکم امر کا پالن کرتے ہوئے داماد رسول علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سنگی لگوانے والے کو پیسہ اور اجرت ادا کر دیا۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث سے یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ باتیں تو حدیث تو علم کا سرچشمہ ہے، جتنا لوگ بڑے ہوتے ہیں اتنی باتیں نکل آتی ہے، لیکن ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں کو اسپشٹ روپ سے دو بات سمجھ میں آئی کہ دینی کام پہ اگر اجرت لیا جائے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، جائز ہے، اس کا ثبوت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ سنگی لگانا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر فائدہ نہ ہوتا شاریرک جسمانی روپ سے یا کسی اور روحانی روپ سے، کسی بھی روپ سے اگر وہ مضر ہوتا صحت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ کام خود کرتے اور نہ کرنے کا اس پہ کبھی بھی تعلیم دیتے۔ یہاں سے سمجھ میں آئی دو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کہ سنگی لگانا صحت کے لیے مفید نہیں، مفید ترین ہے، اچھا ہے، صحت اور تندرستی کے لیے بہترین ایک علاج کی اچھی شکل ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ معاوضہ اور اجرت لینا اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو آج کا ہم لوگوں کا عوام کا جو نظریہ خراب ہو گیا وہ یہاں سے ہو گیا کہ امام ہو تو دینی کام کرے گا تو اجرت اس پہ کیسے لیا جائے گا، یہ ہمارے عوام کی سوچ بن گئی۔ مولوی ہے، علماء ہے، حافظ ہے، مدرسے کے مکتب کے ذمہ دار ہیں، مدرس ہیں، معلمین ہیں، تو یہ لوگ قرآن پڑھاتے ہیں تو قرآن پہ پیسہ کیا لینا ہے؟ تو بھائی ان کے لیے کوئی آسمان پر سے کوئی چیک بک تو نہیں لے کر کے پہنچ جائیں گے فرشتے کہ لیجئے بھنجا بھنجا کر کے پوری زندگی کھائیں گے آپ۔ یہ عوام کی اور امت کی سیوا اور خدمت کر رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنا پوری امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ بھی ادھورا عوام کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کے پیسہ لے رہے ہیں، حالانکہ شریعت کے روح سے یہ جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں، امامت کا پیسہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پہ آپ معاوضہ اور اجرت لینا چاہیں گے آپ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ در حقیقت قرآن کا معاوضہ نہیں ہے، اس کے وقت، اوقات اور اس کے ٹائم کا معاوضہ ہے کہ آپ کو جو کچھ اس نے ٹائم دیا ہے، جو کچھ وقت اور سمے دیا ہے، یہ اس چیز کا معاوضہ ہے در حقیقت، ورنہ قرآن پاک کا پوری دنیا مل کر کے اجرت ادا کہاں کر پائے گی؟ قرآن کریم کا اجرت لوگ دے پائیں گے؟ لوگ دے ہی نہیں پائیں گے۔ یہ اجرت در حقیقت یہ ٹائم اور وقت کا ہوتا ہے۔ اوقات کی ہم اجرت دیتے ہیں، اس پہ چسپا کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا، امام صاحب نماز کا اجرت لے لیے۔ امام صاحب اگر گاؤں والوں کی سیوا اور خدمت کر رہے ہیں تو گاؤں والے پورے کے پورے اس بات کے حقدار ہیں کہ امام صاحب کی
ایک ایک کر کے سب لوگ سیوا اور خدمت کرے۔ جس گاؤں میں مسجد ہو نماز نہ ہوتی ہو، امام نہ ہو، بتاؤ اللہ کے عذاب آنے میں اب تاخیر ہے؟ نہیں ہے۔ اتنے بڑے عذاب کو ٹالنے کا یہ شخص ذریعہ بنا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی خدمت کرنا جو پورے گاؤں، علاقے، شہر، ضلع، ڈسٹرکٹ کو عذاب الہی سے بچانے کا کام کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی کیا خدمت کرنا گاؤں والوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے۔ امام صاحب کی تنخواہیں خوب ہونی چاہیے، جس مسجد کا بھی ہو، امام ہو، مدرس ہو، معلم ہو، اس کی تنخواہیں خوب بڑھانی چاہیے۔ آج عوام کا یہ دکھ رہا ہے کہ آج ہر چیز کی فیسلٹی عوام امت کے گھر موجود ہے، ہر چیز کی آسائش اور آرائش کی سامان اس کے گھر مہیا ہیں، لیکن جو قوم کا لیڈر ہے، جو امت کا سردار ہے، جس کو نبی نے اپنا وارث بنا کر کے دیا ہے کہ یہ میرے وارث ہوئے، یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہماری دین اور ہماری شریعت کے اصل تحفظ انہوں نے کرنی ہے، ایسے شخصوں کی تنخواہ سن کر کے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ امام صاحب لوگ ایسا لگتا ہے جیسے امام بننے کے بعد کوئی بہت بڑا بلنڈر، کوئی پاپ کر لیا ہو کہ پوری دنیا کی سیلری بڑھ جائے گی، امام کی سیلری نہیں بڑھے گی۔ امام کی سیلری کتنا؟ 3000، 3500۔ یہ کیسے بول پڑیں گے، بول کر کے تسلی دیں گے حافظ مولانا کے پیسہ میں تو برکت بہت ہے۔ یہ بات بول کے تم کیا سمجھا رہے ہو؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو حافظ مولانا کے لیے کتنا اچھا ہوتا کہ ان کی تنخواہیں دنیا کے تمام لیڈروں سے زیادہ ہوتا، ان کی سیلری تمام باقی دیگر منصب اور عہدے پہ فائز تمام لوگوں سے زیادہ امام کا تنخواہ ہوتا۔ امام کی تنخواہیں بڑھاؤ، امام کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ یہ امت اس بات کی طرف اگر توجہ دے دے، اگر امام کو آپ نے باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے، باقی چیزوں سے اگر آپ نے مستغنی کر دیا ہے، وہ دین کا کام خالص ہو کر کے کرے گا، دین کا کام یکسو ہو کر کے کرے گا۔ اس لیے ان کو باقی جھمیلوں سے مستغنی کرو، یہ دین اور شریعت کا کام ان کو لگن کے ساتھ کرنے کے لیے دو۔ اس کا سب سے پہلا یہ اصول ہے کہ امام صاحب کی تنخواہیں خوب ہونی چاہیے، خوب ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے دین کا، یہ نبی والا کام کر رہا ہے، یہ اس مقام اور عہدے پر فائز ہے جو عہدہ رسول اللہ کو اللہ نے دیا تھا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا امام الانبیاء، نبیوں کے امام، سید الانبیاء، یہ ہم لوگ، ہمارے نبی نبیوں کے امام تھے۔ امامت ایک بہت بڑا منصب ہے جس کا ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں تو یہ نہ سمجھا کہ یہ تو ہمارے باپ ماں گارجینوں کی ذمہ داری ہے، کبھی ایسا یہ مزاج بناؤ۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا یہ مزاج بنے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، یہ سب کا یہ مزاج بنے، کبھی 20 روپیہ، 25 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ اٹھا کر کے کسی کے ہاتھ بھیجو کہ فلاں صاحب نے یہ کہنا کہ آپ کو چائے پینے کے لیے ہدیے میں دیا ہے۔ کبھی 100-200 روپیہ اٹھاؤ، آپ نہیں جا سکتے، کسی بچے کے ہاتھ لگاؤ، جاؤ امام صاحب کو کہنا یہ چائے پینے کے لیے فلاں صاحب کی بہو نے آپ کو دیا ہے۔ جاؤ یہ مدرسے کے کسی مدرس اور معلم کو جا کر کے یہ 50 روپیہ دے دینا، کہنا پان کھانے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ یہ ہدیہ دینے کا رواج بنانا چاہیے اس علماء کے خدمت میں، ان کو خوب دینا چاہیے، خوب دینا چاہیے۔ خدا کی قسم علماء، ائمہ، ان کی بدولت یہ دین اسلام قائم ہے۔ یہ جس دن ختم ہو جائیں گے دین اور شریعت برقرار نہیں رہ پائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اصل یہ کھوٹا ہے، کھوٹا، یہی ستون اور کھمبا ہیں جو شریعت کو رکھے ہوا ہے اور نافذ کرنے کے لیے اپنے رات دن کے اور مسلسل کوشش اور کاوش میں اپنے وقت کو خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کتنے ابھی یہاں کا اخبار میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، کہاں کا، تلنگانہ کے جہاں کے اسد الدین اویسی کے بھائی جو ہے وہاں کے یہ ہے MLA ہیں، وہ وہاں کے ایک امام صاحب نے ایک مسجد کے اندر 50 سال نماز پڑھائی۔ 50 سال بولنا بہت آسان لگتا نا،
بس 5 لکھ کے 0 لکھ دو 50 ہو گیا. اب وائی لکھ کر کے آئی لکھ کے اور ای لکھ کر کے اور اے کچھ بھی لکھ دو تو معلوم ہوتا ہے کیا کہ 50 سال بولنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن 50 سال کوئی بندہ ایک کام کرا ہو، صرف نماز پڑھایا ہو، امامت کیا ہو مسجد کا، اپنی زندگی تو اسی میں لگا دیا نا. اب ان کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے. ان کو ہر چیز سے مستغنی کرو. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اپنے مسجد کے اماموں کو حج کراؤ. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اپنے مسجد کے اماموں کی اپنا الگ سے تنخواہ دو. جو کمیٹی صدر دے رہے ہیں وہ دینے دو، اس میں ٹورچر مت کرو. الگ سے اپنا 100 200 500 1000 2000 جو آپ دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی صلاحیت وہ الگ سے دیجئے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، دین کے کام کرنے والوں سے محبت رکھنا، دین کے کام کرنے والوں کا سپورٹ کرنا، دین کے کام کرنے والوں کی معاونت کرنا، ان سے محبت، سچی عقیدت، یہ اسلام کا ایک بہترین وشے ہے، بہترین ایک بھاگ اور حصہ ہے. صرف شریعت اور اسلام یہ تھوڑی نہ بتلایا کہ نماز پڑھ لو گھر میں جا کے سو جاؤ یہی اسلام ہے، روزہ رکھ لو سال میں بس یہی اسلام ہے. اسلام کے کام کرنے والے کارکنان، خدمت گزار، ان کے خداموں کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، یہ بھی دین کا شعبہ اور حصہ ہے. ہمارا آج یہ حال ہے کہ اس قدر کم تنخواہ ہے، تو وہ 50 سال والا سنا رہے تھے نا واقعہ، یہ سیوا کیے ہیں. اب بتاؤ ان کے گھروں کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، پیسے کی مجبوریوں کو، اس سب کو سولو کرنا پورے گاؤں کے عوام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہے. خیر ان لوگوں نے بھی کیا ہے. کئی لاکھ روپے، تقریباً 35 لاکھ روپے، تقریباً 35 لاکھ روپے کا ان کو جو ہے پرسکار دیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں دی گئی ہے. یہ بہت مبارکبادی کے لائق ہے کہ جو لوگ اپنے اماموں کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ بھی علماء ائمہ کی عقیدت اور محبت اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ان کو نہیں علماء اور ائمہ میں سے بنا پائے، نہ بنائے تو اللہ پاک اس عقیدت اور علماء کی محبت کے نتیجے میں ان کی نسلوں میں سے کسی کو ضرور عالم اور امام بنائیں گے. اللہ کا اصول ہے. اگر کسی نے علماء سے نفرت اور جو ہے اماموں کی بے عزتی اور اماموں کو حقیر سمجھا، علماء کو گھٹیا جانا، اگر یہ ان کے نسلوں میں کوئی عالم اور امام موجود ہو بھی نہ، اللہ پاک ان کی کئی نسلوں کے دور دور تک اللہ تعالیٰ امام اور علماء کیا یہ ایوارڈ چھین لیتے ہیں. دور دور تک کئی نسلوں تک ان کے خاندان میں کوئی علماء پیدا نہیں لیں گے، کوئی عالم پیدا نہیں لیں گے، کوئی امام پیدا نہیں لیں گے. اس لیے دین کے کام کرنے والوں سے محبت اور عقیدت بہت ضروری ہے. اگر ہم نہ بنے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بنائیں گے، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ ذلت اور اس کی توہین اہانت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں سے بھی یہ خیر اور برکت کی دولت سلب کر لیں گے. مگر افسوس ہوتا ہے یہ دین کے کام کرنے والوں کی تنخواہیں سن کر کے اتنی افسوس، اتنا افسوس کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم بھی آتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے. ایک لطیفہ یاد آیا. ایک لطیفہ میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا جو ہے ہاتھی روس گیا سمجھے؟ ہاں، وہ ناراض ہو گیا، بادشاہ کا ہاتھی ناراض ہو گیا. تو بادشاہ نے الاؤنس کیا کہ جو شخص بھی ہمارے ہاتھی کو ہنسا دے گا نا اس کو فلاں فلاں انعام دیں گے. بہت سارے قسم کے بہروپیہ آئے، ہنسانے والے، نچانے والے آئے، مگر ہاتھی کو لاکھ کہہ کے لوگ رہ گئے، ہاتھی ہنسا نہیں. پورے بادشاہ پریشان ہے، میرا ہاتھی ناراض ہو گیا. اور بھی بلاؤ، گاؤں شہروں سے لوگوں کو بلاؤ، جن لوگوں کے پاس یہ فنون تھے ہنسانے کے. بعض لوگ ہنساتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے ہی ہنسی آ جاتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایسے سارے مہان لوگ پہنچ گئے ہنسانے کے لیے، مگر بادشاہ سلامت کا ہاتھی ہنسنے کے لیے تیار نہیں ہے. کافی وقت کے بعد ایک کوئی معمولی سا آدمی پہنچا. وہ معمولی سا آدمی پہنچنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، اور وہ ایک سادھارن سا
آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم آپ کے ہاتھی کو ہنسا سکتے ہیں۔ کہہ رہے پورے ڈسٹرکٹ آ کر کے زور لگا دیا ہے، پورے راج آ کر کے پوری کوشش سونپ دیا ہے، لیکن جھونک دیا ہے، اپنی کوشش تمام کرنے کے باوجود ہاتھی میرا ہنسا نہیں ہے، اور تو ایک عام نارمل سا انسان تو ہنسا کیسے دے گا؟ کہنے لگا بادشاہ آپ مجھے موقع تو دیجئے، میں ہنسا کے دکھاتا ہوں آپ کو ہاتھی کیسے ہنستا ہے۔ تو اس شخص کو اجازت ملی اور یہ شخص ہاتھی کے پاس گیا اور اس کے کان میں کوئی ایک دو شبد بولا اور ہٹا، جیسے ہی بول کے ہٹا کہ فوراً ہاتھی چیخ چیخ کے ہنسنے لگا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یار یہ کون سی بات ہو گئی، پورے لوگ کوشش کر دیے، نہیں ہنسا، اور یہ پھٹیجر ٹائپ کا ایک آدمی یہ کان میں کیا بولا، ایک جملے میں ہاتھی ہنسنے لگ گیا۔ بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس سے لوگوں نے پوچھا یار اتنے مائیکل لوگ ہنسانے کے لیے تھے تیار اور ہاتھی ہنسا نہیں، تو آخر کیا بول دیا کہ ہاتھی ہنس دیا؟ وہ شخص کہنے لگا یار ہم کچھ نہیں بولے، صرف امام اور مولوی کی تنخواہ بتائے کہ ہنسنے لگا۔ امام اور مولوی کی تنخواہ بتائے کہ اس دور میں بھی اتنا قلیل رقم پہ یہ سیوا کرتے ہیں، لوگ ان کو دے رہے ہیں اتنا کم، اس معمولی سیلری اور معمولی تنخواہ ان کو مل رہی ہے۔ یہ ان کے کان تک یہ آواز ہماری پہنچی ہے کہ ہاتھی بھی تاب نہ لا پایا، بے قراری سے ہنسنے لگا۔ ہائے ہائے، یہ امت کی ماتم نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سیوا اور خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کا ہم سب کو موقع نصیب فرمائے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو، جہاں بھی کوئی دین اور اسلام کی سیوا اور خدمت کر رہا ہو وہاں ہدیہ بھیجوانے کا رواج بنائیے۔ ہاں، ہم لوگ جہاں دوسرے کے شادی بیاہ میں جہاں رنگ برنگ کے گفٹ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرچ کرتے ہیں، تو ہم اس پہ پابندی ابھی نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ نہ دیا کیجئے، کیوں دیتے ہیں، کاہے دیتے ہیں، دینے کی کیا وجہ ہے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے جہاں آپ نے غلط جگہوں پہ پیسہ پھینکا ہے، ہم منع نہیں کیے ہیں، کم از کم اچھے جگہوں پہ پیسہ صرف کرو، اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنے امام، مولوی صاحب، حافظ صاحب گاؤں میں جو کچھ بھی ہے اس کو کبھی قلم گفٹ میں دو، کبھی کچھ کتابیں گفٹ میں دو، کبھی اللہ نے اچھا پیسہ دیا ہے کبھی اچھا موبائل ان کو ہدیہ میں دینا چاہیے کہ لیجئے امام صاحب، اب ان کی تنخواہیں ہوتی ہے 3500، 3000، 4000، ابھی کے دور میں رنگ برنگ کے اینڈرائڈ موبائل چل رہے ہیں 18000، 30000، 20000، 35000 کے۔ اب امام صاحب سال بھر کے سیلری جمع کر کے رکھیں گے، اس کے بعد ہی ایک اینڈرائڈ موبائل لیں گے نا، کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اللہ نے دیا ہے، ان کو اچھا سے اچھا موبائل دو، ان کو کوشش کرو، ہمارے قوم کے سردار ہیں، ہم سے اچھا کپڑا کون پہنے؟ امام پہنے۔ ہم سے اچھی گاڑی پہ کون سفر کرے؟ امام کرے۔ ہم سے اچھا خوبصورت اور کیا کہتے ہیں اچھے لباس میں زیب تن کون رہے؟ یہ امام رہے، ہمارے گاؤں محلوں کے علماء رہے۔ ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی ہر چیز میں یہ ہم سے 20 رہے، ان کے آرام کرنے کی جگہ ہمارے آرام کرنے کی جگہ سے زیادہ بہتر ہو، ان کا خاص خیال رکھیں گے تاکہ یہ بے فکر ہو کر کے دین کا کام بڑے بے فکری میں کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی محبت میں کرے چلے جائیں گے۔ ان کو کسی پرکار کا کوئی ٹینشن نہیں ستائے گا کہ کل کو کپڑا گرم لینا ہے، پرسوں کو فلاں لینا ہے، ترسوں کو یہ لینا ہے، پھر ان کو دینا ہے، پھر ان کو دینا ہے۔ ان سارے جھول جھمیلے سے اگر پاک کر دیں گے، قسم خدا کہ مجھے ذات خداوندی پہ پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں تو ہمارا حصہ رکھا ہی ہے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ اگر مولوی مولانا لوگ زیادہ بڑھیا گاڑی سے چلنے لگا تو اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ارے امام صاحب اتنا ہیوی ڈینجر گاڑی لے لیے، امام صاحب اتنا زبردست کپڑا پہننے لگ گئے، امام صاحب روم میں اے سی لگوا لیے، امام صاحب فلاں کام کرنے لگ گئے۔ حالانکہ ایسا لگتا کہ یار اتنا بڑا گھٹیا آدمی ہو کر کے اتنا بڑھیا کام کرے گا۔ ارے قوم کا اعلیٰ آدمی ہے تو جیے گا اعلیٰ اور شان کے ساتھ جیے گا نا، تو ان کو جینے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس دن خوش رہیں گے پوری قوم اور پوری آبادی انشاءاللہ خوش ہوگی۔ کوشش انشاءاللہ ہم سب کی رہے گی نا۔